بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 سال پہلے جس بزنس مین نے مجھے پانی گرنے پر تھپڑ مار کر نوکری سے نکلوایا تھا، آج وہ خود فٹ پاتھ پر بھیک مانگ رہا تھا۔ میں حیرت سے اس کے پاس گیا تو اس نے کانپتے ہوئے انکشاف کیا، بیٹا شکر کرو میں نے تمہیں اس رات ذلیل کر کے بھگا دیا، ورنہ آج تم زندہ نہ ہوتے، کیونکہ شہر اقتدار اسلام آباد کے انتہائی حساس اور ریڈ زون کے قریب واقع دی گرینڈ پیلس ہوٹل اپنی فلک بوس عمارت اور مغربی طرز تعمیر کے ایک ایسے شاہکار کے طور پر رات کی تاریکی میں سر اٹھائے کھڑا تھا جیسے کوئی دیو ہیکل ہیرا سیاہ مخمل پر رکھا ہو۔ فضا میں مہنگے ترین لیدر پالش، غیر ملکی کھانوں کا اشتہا انگیز مہک، تازہ گلابوں اور فرانسیسی عطروں کی ملی جلی خوشبو رچی ہوئی تھی، جو آنے والے ہر شخص کے حواس پر طاری ہو جاتی تھی اور اسے یہ احساس دلاتی تھی کہ وہ کسی عام جگہ نہیں بلکہ خاص کی اس دنیا میں قدم رکھ چکا ہے جہاں غربت کا غزر تو دور کی بات، اس کا سایہ بھی نہیں پڑ سکتا۔ اس مصنوعی جنت کے کچن کے ایک انتہائی تاریک اور گرم نم آلود کونے میں کھڑا 20 سالہ نوجوان سمیر برتن صاف کر رہا تھا، جس کے کھردرے ہاتھوں میں صابن کی جھاگ تھی اور پیشانی پر پسینے کے قطرے تھے جو اس کی پلکوں پر گر رہے تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں ہوٹل کی چمک دھمک نہیں بلکہ اپنی بیمار اور لاچار ماں کا پیلا اور کمزور چہرہ گھوم رہا تھا، جو شہر کے سرکاری ہسپتال کے جنرل وارڈ کے ایک گندے اور بدبودار بستر پر زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھی، اور جسے بچانے کے لیے ڈاکٹروں نے انتہائی مہنگے اور نایاب انجیکشن لکھ کر دیے تھے، جن کی قیمت سمیر کی کئی مہینوں کی تنخواہ سے بھی زیادہ تھی۔ سمیر ایک انتہائی شریف، محنتی اور خوددار اور حساس طبیعت کا مالک نوجوان تھا، جس نے غربت کو بہت قریب سے دیکھا تھا اور بھوک کے ذائقے کو چکھا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں حیا اور دل میں ایمان کی روشنی تھی۔ وہ دی گرینڈ پیلس میں بطور جونیئر ویٹر کام کرتا تھا اور اس کی ڈیوٹی زیادہ تر برتن دھونے یا کچن کی صفائی پر ہوتی تھی۔ وہ پچھلے 12 گھنٹے سے مسلسل کھڑا کام کر رہا تھا، اس کی ٹانگیں جواب دے رہی تھی اور پیٹ میں بھوک کے مروڑے اٹھ رہے تھے، لیکن وہ ایک لمحے کے لیے بھی رک نہیں سکتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے سستی دکھائی تو ہیڈ ویٹر اسے نوکری سے نکال دے گا، اور اگر نوکری چلی گئی تو اس کی ماں کی سانسوں کی ڈور ٹوٹ جائے گی۔ اسی خوف نے اسے ایک مشین بنا دیا تھا۔ اچانک کچن کا دروازہ زور سے کھلا اور ہیڈ ویٹر، جس کا نام حفیظ تھا، اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی اور وہ بہت پریشان لگ رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر سمیر کو آواز دی، سمیر جلدی ادھر آؤ۔ سمیر نے فوراً ہاتھ دھوئے اور دوڑ کر حفیظ کے پاس گیا۔ حفیظ نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور کہا، آج ہوٹل میں عملہ کم ہے اور وی آئی پی ہال میں رش بڑھ گیا ہے، وہاں شہر کے کچھ بہت خواص مہمان آئے ہوئے ہیں، تمہیں وہاں جانا ہوگا اور سروس سنبھالنی ہوگی۔ سمیر کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے گھبرا کر کہا، سر لیکن میں تو صرف برتن دھوتا ہوں، مجھے وی آئی پی سروس کا طریقہ نہیں آتا، مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے گی۔ حفیظ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، بکواس بند کرو،
اور جو کہا جا رہا ہے وہ کرو۔ اگر تم نے انکار کیا تو ابھی ورتی اتارو اور گھر جاؤ، مجھے بہانے نہیں چاہیے۔ جاؤ، جا کر صاف یونیفارم پہنو اور وی آئی پی ہال نمبر 1 میں پہنچو۔ سمیر کے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اپنی میلی وردی اتاری اور ایک صاف ستھری قمیض اور سیاہ پتلون پہنی۔ اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا جس پر تھکاوٹ اور خوف کے سائے تھے۔ اس نے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے منہ پر مارے اور دعا مانگی کہ یا اللہ میری عزت رکھ لینا، مجھ سے کوئی غلطی نہ ہونے دینا، یہ میری ماں کی زندگی کا سوال ہے۔ وہ کانپتے قدموں کے ساتھ کچن سے نکلا اور اس راہداری کی طرف بڑھا جو وی آئی پی ہال کی طرف جاتی تھی۔ جیسے جیسے وہ ہال کے قریب جا رہا تھا، خاموشی بڑھتی جا رہی تھی اور فضا میں ایک عجیب سا تناؤ محسوس ہو رہا تھا۔ وی آئی پی ہال کا بڑا اور بھاری دروازہ اس کے سامنے تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ اندر کا منظر باہر کی دنیا سے بالکل مختلف تھا۔ روشنی مدھم تھی اور ہر میز پر موم بتیاں جل رہی تھی۔ ہال میں بہت کم لوگ تھے، لیکن جو تھے وہ انتہائی با اثر لگ رہے تھے۔ ہر میز کے گرد باڈی گارڈز کھڑے تھے۔ سمیر ایک کونے میں کھڑا ہو گیا اور ہیڈ ویٹر کے اشارے کا انتظار کرنے لگا۔ اچانک ہوٹل کا مرکزی دروازہ ایک دھیمی اور شاہانہ آواز کے ساتھ کھلا اور ایک ایسا شخص اندر داخل ہوا جس کے آنے سے ہال میں موجود تمام آوازیں تھم گئیں۔ چمچوں کی کھنکھناہٹ رک گئی اور ایک خوفناک اور بوجھل سناٹا چھا گیا۔ یہ شہر کا نامی گرامی انتہائی طاقتور اور پراسرار بزنس مین سیٹھ شہروز تھا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ کالے دھن کا بے تاج بادشاہ ہے اور اس کے تعلقات بین الاقوامی انڈر ورلڈ مافیا اور خطرناک ترین گروہوں سے ہے۔ سیٹھ شہروز نے ایک انتہائی قیمتی کالا اطالوی 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا جو اس کے مضبوط جسم پر جچ رہا تھا۔ آنکھوں پر سیاہ چشمہ تھا اور اس کے چلنے کے انداز میں ایک ایسی فرونیت، تکبر اور لاپرواہی تھی کہ جیسے وہ زمین کو احسان کر کے روند رہا ہو اور یہاں موجود تمام لوگ اس کے غلام ہوں۔ اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی اور جبڑے بھنچے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ 4-5 انتہائی خطرناک شکل والے دیو ہیکل اور جدید اسلحے سے لیس باڈی گارڈز تھے جو اسے ایک مضبوط حصار میں لیے ہوئے تھے اور ان کی انگلیاں ہر وقت اپنی بندوقوں کے ٹریگر پر تھیں اور وہ عقاب کی طرح ہر طرف دیکھ رہے تھے جیسے انہیں کسی حملے کا خطرہ ہو۔ شہروز کی نظروں میں ایک عجیب سی وحشت، بے چینی اور عجلت تھی جو شاید صرف ایک بہت گہری نظر والا انسان ہی بھانپ سکتا تھا۔ وہ کسی کی طرف دیکھے بغیر سیدھا جا کر ہال کے آخری کونے والی میز پر بیٹھا جو شیشے کی بڑی اور موٹی دیوار کے پاس تھی، جہاں سے باہر سڑک کا نظارہ کیا جا سکتا تھا اور جو ہال کے باقی حصوں سے قدرے الگ تھلگ تھی۔ یہ جگہ اس نے شاید جان بوجھ کر منتخب کی تھی تاکہ وہ پورے ہال پر نظر رکھ سکے۔ اس کے بیٹھتے ہی اس کے گارڈ نے میز کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور ہوٹل کا مینیجر پسینے میں شرابور دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور جھک کر سلام کیا جیسے کوئی درباری بادشاہ کو سلام کرتا ہے۔ سر آپ آئے بہار آئی، کوئی بھی حکم ہو تو بتائیں، ہم حاضر ہیں۔ لیکن شہروز نے اسے انتہائی حقارت سے ہاتھ کے اشارے سے دور رہنے کا حکم دیا اور اپنی کلائی پر بندی ہیرو جڑی اس کے ماتھے پر پسینے کے ننھے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ حالانکہ حال کا درجہ حرارت کافی کم تھا،
اور ایسی پوری طاقت سے چل رہے تھے۔ سمیر یہ سب دور کھڑا دیکھ رہا تھا اور اسے اس شخص سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ یہ آدمی خطرناک ہے اور اس کے پاس جانا خطرے سے خالی نہیں۔ شہروز کے ساتھ دو اور آدمی بھی آ کر بیٹھ گئے جن کی شکلیں بھی اتنی ہی خوفناک تھیں، اور وہ آپس میں سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگے۔ ان کے لہجے میں سختی تھی۔ ہیڈ ویٹر حفیظ نے سمیر کو اپنی طرف بلایا اور سختی سے اشارہ کیا کہ وہ جا کر سیٹھ شہروز کی میز پر پانی اور مینیو کارڈ دے کر آئے۔ سمیر کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور اس کے حلق میں کانپٹے چبھنے لگے۔ اس نے حفیظ کی طرف التجا بھری نظروں سے دیکھا کہ کسی اور کو بھیج دے، لیکن حفیظ کی آنکھوں میں غصہ تھا، جس کا مطلب تھا کہ اگر حکم نہ مانا تو نوکری ختم۔ سمیر نے بسم اللہ پڑھی اور کانچ کی بھاری ٹرے میں پانی کا کرسٹل جگ اور گلاس رکھ کر کانپتے ہاتھوں اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اس میز کی طرف بڑھا جہاں موت، دہشت اور طاقت کا سایہ منڈلا رہا تھا۔ اس کا ہر قدم منو وزنی ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ شیر کے کچھاڑ میں جا رہا ہے۔ جیسے جیسے وہ قریب جا رہا تھا، اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہاں بیٹھے لوگ کوئی معمولی بزنس مین نہیں ہے، کیونکہ ان کی گفتگو میں عجیب و غریب اور خوفناک کوڈ ورڈ استعمال ہو رہے تھے، اور ان کی نظریں بار بار دروازے اور کھڑکیوں کی طرف اٹھ رہے تھے، جیسے وہ کسی حملے کا انتظار کر رہے ہوں۔ شہروز مسلسل اپنی کلائی پر بندھی مہنگی رولیکس گھڑی کو دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے کے پٹھے کھنچ رہے تھے، جیسے وہ کسی دھماکے کا انتظار کر رہا ہو اور وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہو۔ سمیر میز کے بالکل قریب پہنچا۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی اور ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا۔ اس نے انتہائی ادب اور احتیاط سے پانی کا گلاس میز پر رکھا اور جگ اٹھا کر گلاس میں پانی اڈیلنے لگا۔ اس کے ہاتھ معمولی سے لرز رہے تھے اور اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ وہ جلد جلد پانی پلا کر وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ اسی لمحے شہروز کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک شخص نے، جس کے چہرے پر ایک بڑا سا پرانا سا اور ڈراؤنا سا کٹ کا نشان تھا، شہروز نے کچھ سخت لہجے میں کہا، باس ٹائم پورا ہو گیا ہے، مال ابھی تک نہیں پہنچا، اور میز پر زور سے مکہ مارا، جس کی آواز سے سمیر بری طرح چونک گیا اور اس کا توازن بگڑ گیا۔ اس کا ہاتھ ہل گیا، پانی کا بھاری اور ٹھنڈا جگ اس کے ہاتھ سے پھسلا اور سیدھا سیٹھ شہروز کی گود میں۔ ٹھنڈا یخ پانی شہروز کے مہنگے سوٹ، پینٹ اور وہاں رکھی فائلوں پر پھیل گیا۔ کافی اور کانچ کا جگ فرش پر گر کر چکنا چور ہو گیا۔ اس کے ٹوٹنے کی آواز پورے ہال میں کسی بم دھماکے کی طرح گونج اٹھی اور تمام نگاہیں ان کی طرف اٹھ گئیں۔ ایک لمحے کے لیے وہاں موت کا سایہ سناٹا چھا گیا۔ سمیر کا خون خشک ہو گیا اور اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا رنگ ہلدی کی طرح پیلا پڑ گیا اور سانس رک گئی۔ اسے اپنی موت سامنے نظر آنے لگی۔ اس نے گھبرا کر اور بوکھلا کر میز پر رکھا تولیہ اٹھایا تاکہ پانی صاف کر سکے، اور لڑکھڑاتی زبان سے معافی مانگنے لگا، صاحب جی معاف کر دیں صاحب۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتا یا معافی کا ایک لفظ بھی مکمل کر پاتا، شہروز اپنی نشست سے بجلی کی تیزی سے اٹھا اور اس کے چہرے پر ایک ایسا شیطانی خونی اور بے رحم غصہ نمودار ہوا کہ دیکھنے والوں کا پتہ پانی ہو جائے۔ شہروز نے اپنے بھاری ہاتھ ہوا میں بلند کیا اور پوری طاقت سے ایک زوردار اور جان لیوا تھپڑ سمیر کے منہ پر رسید کیا۔
تھپڑ کی آواز اتنی شدید تھی کہ سمیر لڑکھڑا کر دور زمین پر جا گرا اور اس کے ہونٹ پھٹ گئے، جس سے تازہ خون بہنے لگا۔ اس کا گال فوراً سوج گیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور کانوں میں سیٹیاں بجنے لگی۔ وہ درد سے تڑپ اٹھا، لیکن اس درد سے زیادہ اسے اپنی بے عزتی کا احساس ہوا۔ شہروز کسی زخمی شیر کی طرح دھاڑا اور پورا حال اس کی آواز سے گونج اٹھا، تم اندھے ہو کیا؟ 2 کوڑی کے گھٹیا انسان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے اوپر پانی گرانے کی؟ تمہیں پتہ ہے یہ سوٹ کتنے کا ہے؟ تمہاری 7 نسلیں بھی بک جائیں تو اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ تم نے میرا موڈ خراب کر دیا، تم نے میری اہم ترین میٹنگ خراب کر دی۔ تم جیسے کمی کمین لوگوں کو ہوٹل میں گھسنے کس نے دیا؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم فٹ پاتھ کے کیڑے ہو اور وہیں رہو گے۔ اٹھو اور ابھی میرے جوتے اپنی زبان سے صاف کرو، ورنہ میں تمہیں یہیں جان سے مار دوں گا اور تمہاری لاش بھی کسی کو نہیں ملے گی۔ شہروز کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا اور اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دھک رہی تھی۔ سمیر روتے ہوئے کانپتے ہوئے اپنے گھٹنوں کے بل کھڑا ہوا اور ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگا، صاحب جی مجھے معاف کر دیں، خدا کے لیے رحم کریں، غلطی ہو گئی، میرا ہاتھ پھسل گیا تھا، میری ماں ہسپتال میں مر رہی ہے، میں غریب آدمی ہوں، مجھے نوکری سے مت نکلوائیں، میں آپ کے پاؤں پڑتا ہوں، میں آپ کے جوتے صاف کر دوں گا، لیکن مجھے مت ماریں۔ لیکن شہروز کی آنکھوں میں رحم کی کوئی رمق نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی پاگل پن اور درندگی کی کیفیت تھی۔ اس نے سمیر کو زوردار ٹھوکر ماری، جس سے وہ دوبارہ زمین پر گر گیا اور ہوٹل کے مینیجر کو چیخ کر بلایا۔ مینیجر بھاگتا ہوا آیا اور شہروز کا غضبناک چہرہ دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگا۔ جی سر جی، حکم کرے، شہروز نے انگلی اٹھا کر اس پر چلاتے ہوئے کہا، اس گندے کیڑے کو ابھی اور اسی وقت میرے ہوٹل سے دفع کرو، اسے دھکے دے کر مین گیٹ سے باہر پھینکو، اگر مجھے اگلے 1 منٹ تک اس ہوٹل کی حدود میں نظر آیا تو میں اس پورے ہوٹل کو آگ لگا دوں گا اور تم سب کو زندہ دفن کر دوں گا۔ تم جانتے ہو میں کون ہوں اور میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس کی شکل مجھے دوبارہ نظر نہیں آنی چاہیے، لے جاؤ اسے، میری نظروں سے دور کر دو ورنہ میں گولی مار دوں گا۔ شہروز نے اپنی جیکٹ سے پستول نکالنے کا اشارہ کیا، جسے دیکھ کر سب کی چیخیں نکل گئیں۔ مینیجر نے فوراً سیکورٹی گارڈ کو اشارہ کیا۔ 2 دیو ہیکل اور پتھر دل گارڈ آگے بڑھے۔ انہوں نے سمیر کو کالر سے ایسے پکڑا جیسے وہ کوئی غلیظ جانور ہو۔ سمیر چیختا رہا، روتا رہا، واسطے دیتا رہا کہ میری ماں کا خیال کرو، مجھے نوکری کی ضرورت ہے، لیکن کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ شہروز کھڑا اسے دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی عجلت، بے چینی اور وحشت تھی، جیسے وہ چاہتا ہو کہ سمیر پلک جھپکتے ہی میں یہاں سے غائب ہو جائے۔ گارڈ نے سمیر کو گھسیٹتے ہوئے VIP ہال سے نکالا اور ہوٹل کی لمبی لابی سے گزارا، جہاں دوسرے مہمان بھی تماشا دیکھ رہے تھے۔ سمیر کی ٹانگیں فرش پر رگڑ کھا رہی تھی اور اس کی سفید یونیفارم میلی ہو چکی تھی اور اس کے ہونٹ سے بہنے والا خون قمیض پر ٹپک رہا تھا۔ لوگ اسے حقارت اور تماشے کی نظر سے دیکھ رہے تھے اور وہ اپنی تذلیل پر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اسے اپنی بے بسی پر اتنا غصہ آ رہا تھا کہ دل چاہ رہا تھا زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ گارڈ اسے گھسیٹتے ہوئے مین گیٹ تک لے گئے، جہاں باہر رات کا اندھیرا اور حبس تھا۔ گارڈ نے اسے مین گیٹ کے باہر فٹ پاتھ کی دھول میں ایک زوردار دھکا دے مارا، پھینک دیا
اور سخت لہجے میں کہا، دوبارہ ادھر شکل مت دکھانا ورنہ ٹانگیں توڑ دیں گے، اور گیٹ اندر سے بند کر لیا۔ سمیر منہ کے بل زمین پر گرا اور اس کے زخموں میں مٹی بھر گئی۔ وہ وہیں پڑا سسکیاں لے رہا تھا اور اس کے پیچھے ہوٹل کا بھاری دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ سمیر فٹ پاتھ کی سخت اور ٹھنڈی زمین پر اوندے منہ پڑا تھا اور اس کے وجود میں درد کی لہریں اٹھ رہی تھی۔ اس کے ہونٹ سے بہنے والا گرم خون اس کے منہ میں جا رہا تھا، جس کا ذائقہ نمکین اور گرمیاں تھا، لیکن اس جسمانی تکلیف سے 1000 گنا زیادہ وہ روحانی اذیت تھی جو سیٹھ چہروز کے اس ایک تھپڑ اور ان ذلت آمیز الفاظ نے اسے دی تھی۔ وہ وہیں پڑا سسکیاں لے رہا تھا اور اپنی مٹھیوں میں فٹ پاتھ کی دھول بھینچ رہا تھا۔ اس کے کانوں میں ابھی تک چہروز کی دھاڑ گونج رہی تھی کہ تمہاری اوقات کیا ہے؟ سمیر نے بمشکل اپنی گردن اٹھا کر ہوٹل کے اس دیو ہیکل اور بند دروازے کی طرف دیکھا جس نے اسے ہمیشہ کے لیے اپنی جنت سے بے دخل کر دیا تھا۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا اور سڑک پر ٹریفک رواں دواں تھی۔ لوگ اپنی گاڑیوں میں گزر رہے تھے اور کوئی اس گرے ہوئے نوجوان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ سمیر نے فیصلہ کیا کہ وہ اب یہاں ایک لمحے بھی نہیں رکے گا۔ وہ اپنی ماں کے پاس جائے گا اور انہیں بتائے گا کہ دنیا کتنی ظالم ہے۔ وہ اس جہنم سے دور جانا چاہتا تھا۔ وہ بھاگتا رہا یہاں تک کہ اس کا سانس پھول گیا اور وہ شہر کے ایک غریب علاقے میں اپنے چھوٹے سے کچے مکان تک پہنچ گیا۔ اس نے گھر کے دروازے پر پہنچ کر اپنا حلیہ درست کیا، اپنے آنسو پونچھے اور خون صاف کیا تاکہ اس کی بیمار ماں اسے اس حالت میں دیکھ کر پریشان نہ ہو جائے۔ وہ اندر داخل ہوا تو ماں جاگ رہی تھی اور اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سمیر نے ماں کے پیروں میں سر رکھ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس نے ہوٹل سے نکالے جانے کی بات بتا دی، لیکن یہ نہ بتا سکا کہ اسے کتنا ذلیل کیا گیا ہے۔ نفرت کی ایک ایسی آگ بھڑک اٹھی تھی جو بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس نے اسی رات قسم کھائی کہ وہ اب کبھی قریبی کی زندگی نہیں گزارے گا۔ وہ اتنی محنت کرے گا کہ ایک دن اتنا بڑا آدمی بنے گا کہ کوئی اسے دوبارہ فٹ پاتھ کا کیڑا نہ کہہ سکے۔ وقت کا پہیہ اپنی بے رحم اور تیز رفتار سے گھومتا رہا۔ دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدل گئے۔ سمیر نے اس رات کے بعد اپنی زندگی کا رخ موڑ لیا۔ اس نے اپنی خودداری کو اپنی طاقت بنا لیا۔ اس نے دن رات ایک کر دیا۔ اس نے ایک چھوٹی موٹی نوکریاں اس نے دن رات ایک کر دیا۔ اس نے چھوٹی موٹیاں نوکریاں کی، ٹھیلے لگائے، بازار میں بوجھ اٹھایا، لیکن کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا۔ اس کی ایمانداری اور محنت نے رنگ دکھانا شروع کیا۔ اس نے ایک چھوٹے سے کاروبار میں سرمایہ کاری کی اور اللہ نے اس کے رزق میں ایسی برکت ڈالی کہ مٹی بھی سونا بن گئی۔ اس کا کاروبار پھیلتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ شہر کا ایک نامور تاجر بن گیا۔ اس نے اپنی ماں کا بہترین ہسپتال میں علاج کروایا اور اب بالکل صحت یاب ہو چکی تھی۔ 8 سال کا طویل عرصہ گزر چکا تھا اور اب سمیر وہ پرانا ڈرا سہما کمزور اور غریب ویٹر نہیں رہا تھا جس کی وردی میلی تھی اور جوتوں کی نوک پر رکھا جانا جاتا تھا، بلکہ اب وہ ایک پرعزم، باوقار اور امیر نوجوان بزنس مین بن چکا تھا جس کے پاس اپنی چمچماتی ہوئی لگژری گاڑی، اپنا عالیشان گھر اور معاشرے میں عزت تھی۔ وہ مہنگے سوٹ پہنتا تھا اور لوگ اس سے ملنے کے لیے وقت لیتے تھے، لیکن اس تمام کامیابی اور چمک دھمک کے باوجود اس کے دل کے کسی تاریک اور خفیہ کونے میں اس رات کی ذلت کا زخم اب بھی تازہ اور ہرا تھا۔ وہ جب بھی اکیلا ہوتا تو اسے سیٹھ چہروز کا وہ تھپڑ اور وہ الفاظ یاد آتے اور اس کا خون کھول اٹھتا۔
وہ اکثر سوچتا کہ کاش وہ شخص میرے سامنے آئے تو میں اسے اپنی آج کی کامیابی دکھاؤں اور بتاؤں کہ فٹ پاتھ کے کیڑے بھی اڑان بھر سکتے ہیں اور آسمان کو چھو سکتے ہیں۔ ایک انتہائی سرد دھندلی اور خاموش شام سمیر اپنی نئی ماڈل کی سیاہ رنگ کی گاڑی میں اسی سڑک سے گزر رہا تھا جہاں 8 سال پہلے دی گرینڈ پیلس ہوٹل میں اسے ذلیل کیا گیا تھا۔ سمیر نے نفرت سے اس عمارت کی طرف دیکھا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ ایک ٹریفک سگنل پر رکا جہاں گاڑیوں کی لمبی قطار تھی۔ اس نے بے چینی سے اپنی گاڑی دیکھی اور سگنل کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ اچانک اس کی نظر فٹ پاتھ کے کنارے کیچڑ، گندگی اور کوڑے کے ڈھیر کے پاس بیٹھے ایک بھکاری پر پڑی جس کی حالت انتہائی ابتر، لرزہ خیز اور دل خراش تھی۔ اس کے کپڑے تار تار تھے اور میل سے اکڑے ہوئے تھے۔ اس کے بال الجھے ہوئے تھے اور مٹی سے اٹے ہوئے تھے جیسے سالوں سے نہایا نہ ہو، اور اس کی ایک ٹانگ گھٹن سے کٹی ہوئی تھی جس پر ایک گندا کیڑا لپٹا ہوا تھا۔ وہ ایک ٹوٹی ہوئی لکڑی کی بیساکھی کے سہارے بیٹھا اپنے کانپتے اور زخمی ہاتھوں سے آنے جانے والے کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا اور اس کی آواز میں بلاں کا درد تھا۔ سمیر نے پہلے تو اسے نظر انداز کر کے گاڑی کا شیشہ چڑھانے کی کوشش کی کیونکہ اسے بھکاریوں سے چڑ تھی، لیکن جیسے ہی اس فقیر نے سر اٹھا کر سمیر کی گاڑی کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک ایسی مانوس، گہری، پر اسرار اور دردناک چمک تھی جس نے سمیر کے ہاتھ روک دیے۔ وہ آنکھیں، وہ گہری، بھوری اور وحشت زدہ آنکھیں، سمیر انہیں ہزاروں بلکہ لاکھوں کے ہجوم میں بھی پہچان سکتا تھا۔ سمیر کے دماغ میں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور 8 سال پرانا وہ منظر کسی فلم کی ریل کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ یہ وہی آنکھیں تھیں جو اس رات سیٹھ شہروز کی تھی اور جن میں اس وقت تکبر اور غرور اور طاقت تھی، لیکن آج ان میں صرف بے بسی اور ویرانی تھی۔ سمیر کی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور ہاتھوں میں پسینہ آ گیا۔ اس نے فوراً گاڑی ساڑی پر لگائی اور تیزی سے اتر کر اس فقیر کے پاس گیا جو اب سر جھکائے بیٹھا تھا اور سردی سے کانپ رہا تھا۔ سمیر کے دل میں انتقام اور تجسس کی ملی جلی کیفیت تھی۔ سمیر نے قریب جا کر دبی ہوئی، لرزتی ہوئی اور حیرت زدہ آواز میں پوچھا، کیا تم سیٹھ شہروز ہو؟ فقیر نے چونک کر سمیر کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلے خوف، پھر جھجک اور آخر کار پہچان کی ایک بجلی سی لہر دوڑ گئی۔ وہ اپنا جھلسا ہوا اور منسک شدہ چہرہ اپنی میلی چادر میں چھپانے کی کوشش کرنے لگا اور وہاں سے کھسکنے کی ناکام کوشش کی تاکہ اپنی ذلت چھپا سکے، لیکن سمیر نے آگے بڑھ کر اس کا گندا ہاتھ پکڑ لیا اور سختی سے کہا، بھاگو مت، میں تمہیں جانتا ہوں، میں نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ میں وہی ویٹر ہوں جسے تم نے 8 سال پہلے اسی سڑک پر جوتے چاٹنے کا حکم دیا تھا اور تھپڑ مار کر نکلوایا تھا۔ دیکھو مجھے غور سے پہچانا۔ سمیر کی آواز میں غصہ اور فتح کا نشہ تھا۔ دیکھو آج خدا کا انصاف دیکھو، میں کہاں ہوں اور تم کہاں ہو۔ تم نے میرے ساتھ ظلم کیا تھا، میری غریبی کا مذاق اڑایا تھا۔ آج قدرت نے تم سے بدلہ لے لیا ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ وقت بدلتا ہے اور غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ آج تم میرے جوتوں کے برابر بھی نہیں ہو۔ شہروز نے سمیر کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی شرمندگی نہیں تھی، بلکہ اس کے جلے ہوئے اور کٹے پھٹے ہونٹوں پر ایک انتہائی تلخ، دردناک اور معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔
اس نے اپنی بیساکھی کو مضبوطی سے تھاما اور انتہائی بھری ہوئی کمزور اور لرزتی ہوئی آواز میں بولا، ہاں میں نے تمہیں پہچان لیا ہے بیٹا، تم زندہ ہو۔ میری یہ حالت دیکھ کر خوش مت ہو اور نہ ہی اسے قدرت کا انتقام سمجھو۔ یہ کوئی بد دعا نہیں ہے، نہ ہی میں کسی گناہ کی سزا کاٹ رہا ہوں، بلکہ یہ میری اپنی پسندیدہ، میرا اپنا انتخاب اور میرا فخر ہے۔ سمیر حیرت اور صدمے سے اسے دیکھنے لگا کہ یہ بھکاری اب بھی اتنا ہی مغرور ہے۔ شہروز نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی اور تو نہیں سن رہا، اور پھر اشارے سے سمیر کو اپنے مزید قریب بلایا اور سرگوشی کے انداز میں بولا، میری بات غور سے سنو سمیر، اور پھر فیصلہ کرنا کہ کون کس کا محسن ہے اور کون مجرم، کون بادشاہ ہے اور کون فقیر۔ میں کوئی بزنس مین نہیں تھا اور نہ ہی میرا تعلق کسی کالے دھن یا مافیا سے تھا۔ میں اس ملک کی خفیہ ایجنسی CID کا انڈر کور سینئر افسر میجر شہروز تھا۔ یہ سن کر سمیر کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی، لیکن شہروز نے بات جاری رکھی، میں اس رات ایک بہت بڑے خفیہ اور خطرناک مشن پر تھا۔ اس میز پر میرے ساتھ جو لوگ بیٹھے تھے وہ کوئی عام تاجر نہیں، بلکہ وہ ملک کے سب سے خطرناک بین الاقوامی دہشت گرد، ٹارگٹ کلر اور ڈرگ لارڈز تھے، جنہیں پکڑنے کے لیے ہم پچھلے 3 سالوں سے جال بچھا رہے تھے، اور میں اپنی شناخت بدل کر ان کے گروہ میں شامل ہوا تھا۔ ہماری ایجنسی نے اس ہوٹل کو چاروں طرف سے خفیہ طور پر گھیرا ہوا تھا، اور ٹھیک 9 بجے وہاں گرانڈ آپریشن شروع ہونا تھا، جس میں دونوں طرف سے شدید فائرنگ، بمباری اور گولیوں کی بارش ہونی تھی۔ میرا کام صرف ان کو باتوں میں لگا کر رکھنا اور ان کو ایک جگہ اکٹھا کرنا تھا تاکہ ہماری ٹیم پوزیشن سنبھالے اور انہیں ایک ساتھ دبوچ سکے۔ شہروز کا سانس پھول رہا تھا، لیکن اس نے رکنے کا نام نہیں لیا۔ جب تم پانی لے کر میری میز پر آئے تو میری گھڑی پر 8:40 ہو چکے تھے، یعنی موت کے کھیل شروع ہونے میں صرف اور صرف 20 منٹ باقی تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے ساتھی پوزیشن لے چکے ہیں، اور جیسے ہی تم واپس مڑو گے یا وہاں کھڑے رہو گے تو فائرنگ شروع ہو جائے گی، اور تم کو اس فائرنگ میں سب سے پہلے مارے جاؤ گے، کیونکہ تم بالکل ہمارے درمیان کھڑے تھے۔ تم ایک معصوم بچے تھے، تمہاری آنکھوں میں بھوک اور ایمانداری تھی، تمہارا اس گندے اور خونی کھیل سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ تم صرف اپنی بیمار ماں کے لیے روزی کمانے آئے تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ایک بے گناہ کی جان میرے مشن کی نظر ہو جائے۔ میرے پاس اس وقت تمہیں وہاں سے ہٹانے اور تمہاری جان بچانے کا کوئی اور راستہ نہیں تھا، سوائے اس کے کہ میں کوئی ہنگامہ کر دوں، میں کوئی ایسا ڈرامہ کروں اور تمہیں اتنا ذلیل کروں کہ مینیجر مجبور ہو جائے کہ تمہیں فوراً اسی وقت وہاں سے نکال دے۔ اس لیے میں نے جان بوجھ کر تم پر ہاتھ اٹھایا، تمہیں گالیاں دی، تمہاری تذلیل کی اور تمہیں دھکے دلوائے۔ وہ تھپڑ تمہیں مارنے کے لیے نہیں تھا میرے بچے، وہ تھپڑ تمہیں موت کے منہ سے نکالنے کے لیے تھا، وہ تمہیں زندگی کی طرف دھکیلنے کے لیے تھا۔ اگر میں تمہیں پیار سے کہتا کہ چل جاؤ تو وہ دہشت گرد شک میں آ جاتے کہ میں نے لڑکے کو کیوں بھگایا، اور شاید میرا کور پھٹ جاتا اور وہ تمہیں اور مجھے وہیں گولی مار دیتے۔ میں نے تمہاری جان بچانے کے لیے اپنی عزت داؤ پر لگا دی، میں نے خود کو تمہاری نظروں میں ویلن بنا لیا تاکہ تم ہوٹل سے دور جا سکو اور محفوظ رہ سکو۔ سمیر پتھر کا بت بنا بیٹھا، یہ سب سن رہا تھا، اس کا جسم لرز رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن شہروز کی داستان ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس نے اپنی کٹی ہوئی ٹانگ کی طرف اشارہ کیا اور درد بھری آواز میں کہا، تمہارے نکلنے کے ٹھیک 1 منٹ بعد وہاں قیامت ٹوٹ پڑی۔
پولیس نے دھاوا بول دیا اور دہشت گردوں نے جوابی فائرنگ شروع کر دی۔ میں نے اپنی گن نکالی اور 3 دہشت گردوں کو وہیں مار گرایا، لیکن ان کے سرغنہ نے مرتے مرتے اپنی جیکٹ سے ایک دستی بم نکال کر میری طرف پھینکا تاکہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے مرے۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ اس نے میری ٹانگ اڑا دی اور میرا چہرہ اور جسم جلا دیا۔ میں 6 مہینے کوما میں رہا، زندگی اور موت کی جنگ لڑتا رہا۔ جب ہوش آیا تو پتہ چلا کہ میرا مشن کامیاب ہو گیا تھا، وہ نیٹ ورک پکڑا گیا تھا، لیکن میری شناخت ظاہر ہو گئی تھی۔ میرے دشمن میرے خاندان کے پیچھے پڑ گئے تھے، انہوں نے میرے گھر پر حملہ کیا، میرے بیوی بچے کو دھمکیاں ملی، میری نوکری چلی گئی کیونکہ میں اب جسمانی طور پر معذور ہو چکا تھا اور مزید ڈیوٹی کے قابل نہیں رہا، اور مجھے اپنی اور اپنے خاندان کی جان بچانے کے لیے اور اپنے دشمنوں سے چھپنے کے لیے یہ فقیر کا بھیس بدلنا پڑا۔ میں پچھلے 7 سال سے ان سڑکوں پر خوار ہو رہا ہوں، درد سہ رہا ہوں، بھیک مانگ رہا ہوں۔ لوگ مجھے دھتکارتے ہیں، مجھے گالیاں دیتے ہیں، لیکن مجھے اس بات کا کوئی غم نہیں ہے، مجھے سکون ہے۔ میرے دل میں ایک ٹھنڈک ہے کہ اس رات میں نے ایک بے گناہ کی جان بچا لی تھی۔ اگر تم وہاں ہوتے تو آج تمہاری ماں اکیلی ہوتی اور شاید دنیا میں نہ ہوتی، اور تم کس قبر میں سو رہے ہوتے۔ یہ جو تم میری حالت دیکھ رہے ہو، یہ میرا میڈل ہے، یہ میری قربانی ہے جو میں نے اس ملک اور تم جیسے بچوں کے لیے دی، اور مجھے اس سودے پر کوئی پچھتاوا نہیں، کیونکہ ایک انسانی جان کی قیمت میری ٹانگ سے زیادہ ہے۔ یہ سن کر سمیر کا ضبط ٹوٹ گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ وہ وہیں فٹ پاتھ پر کیچڑ اور مٹی کی پرواہ کیے بغیر شہروز کے قدموں میں گر گیا، اور اس کا کٹا ہوا پاؤں اور وہ ہاتھ جس سے اس نے تھپڑ مارا تھا اسے دیوانہ وار تھاما اور اپنے آنسوؤں سے بھگونے لگا۔ سمیر کا گلا رندھ گیا تھا اور اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اپنے دشمن سے ملے گا، لیکن یہاں تو وہ اپنے مسیحا، اپنے محسن اور اپنے محافظ کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ سمیر نے روتے ہوئے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دیں سر، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ میں کتنا بدبخت، اندھا اور کم ظرف ہوں کہ 8 سال تک آپ کو بد دعائیں دیتا رہا، آپ کو برا بھلا کہتا رہا، حالانکہ آپ میری زندگی کے محافظ سے۔ آپ نے مجھے تھپڑ نہیں مارا تھا، آپ نے مجھے موت کے منہ سے دھکا دے کر زندگی کی طرف بھیجا تھا۔ میں آپ کا یہ احسان کیسے چکاؤں گا؟ میں آپ کے جوتے کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں۔ شہروز نے اپنے لرزتے اور جلے ہوئے ہاتھوں سے سمیر کے سر پر ہاتھ رکھا اور مسکراتے ہوئے شفقت سے کہا، تم نے یہ احسان چکا دیا ہے بیٹا، تم ایک کامیاب اور شریف انسان بن گئے ہو، تم نے اپنی ماں کا علاج کروایا، تم نے ہار نہیں مانی، میری قربانی رائے گاہ نہیں گئی، میرا مقصد پورا ہو گیا۔ بس ایک وعدہ کرو کہ زندگی میں کبھی کسی کی ظاہری حالت دیکھ کر فیصلہ نہیں کرو گے، اور کبھی کسی کے سخت رویے کے پیچھے چھپی محبت کو نظر انداز نہیں کرو گے، کیونکہ کبھی کبھی پتھر دل رکھنے والے انسان کے اندر ایک ایسا فرشتہ چھپا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی تھپڑ مارنے والا ہاتھ دراصل بچانے والا ہاتھ ہوتا ہے جو ہمیں گرنے سے بچا لیتا ہے۔ سمیر نے شہروز کو گلے لگا لیا۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ اب شہروز کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ اسے اپنے ساتھ گھر لے جائے گا اور ایک باپ کی طرح اس کی خدمت کرے گا، اور اسے وہ عزت دے گا جس کا وہ اصل حقدار ہے۔ سڑک پر گاڑیاں رواں دواں تھی، لوگ اپنی دھن میں مگن تھے، لیکن فٹ پاتھ پر بیٹھے ان 2 انسانوں کے درمیان جو رشتہ اور جو راز کھلا تھا وہ انمول تھا۔ یہ کہانی اس بات کا ثبوت تھی کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی،
بعض اوقات محافظ بھیس بدل کر ہمارے درمیان ہوتے ہیں اور ہم نادانی میں انہیں پہچان نہیں پاتے اور انہیں برا بھلا کہتے ہیں۔ سمیر نے اس رات صرف سچائی کو نہیں پایا تھا بلکہ اس نے انسانیت کے اس معراج کو دیکھا تھا جہاں ایک انسان دوسرے کی جان بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے اور بدلے میں صرف ایک گمنام زندگی قبول کر لیتا ہے، لیکن اس کی روح ہمیشہ مطمئن رہتی ہے اور یہی اصل کامیابی ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور مزید اس طرح کے سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔